ذرا ہٹکے میں خوش آمدید. شاہزیب جیلانی، وسعت اللہ خان، ذرا اور کھوڑوں کا سلام قبول کیجیے. پاکستان ایران گیس پائپ لائن کا قضیہ پرانا ہے. اب خبریں یہ آ رہی ہیں کہ ایران اس کو ایک پیرس کی آربٹریشن کورٹ میں لے کے جا رہا ہے. اس معاملے کو آج سمجھیں گے پروگرام میں، لیکن آغاز کرتے ہیں کچھ معاشی معاملات سے. آج اگر آپ دن میں کہیں باہر گئے ہوں، مارکیٹوں کی طرف گئے ہوں، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک بھرپور شٹر ڈاؤن سٹرائک آج سارا دن رہی. ملک کے ہر شہر سے تقریباً یہ خبر آئی، کراچی ہو، حیدرآباد ہو، لاہور ہو، گجرانوالہ ہو، کوئٹہ ہو، پشاور ہو، ایک بھرپور سٹرائک کال تاجروں کی طرف سے سامنے آئی. یہ سٹرائک کال کیوں تھی، کیا تھا، اس پہ میں آتا ہوں. لیکن یہ ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ اس دفعہ جو بجٹ سامنے آیا، جو پریشر ہے ہماری اکانومی پہ، جو گورنمنٹ نے باتیں کی ہیں کہ ہمیں اپنے اخراجات کم کرنے ہیں، ہمیں اپنی آمدنی بڑھانی ہے، ہمیں ٹیکس نیٹ پھیلانا ہے، اس کا جو ریاکشن ہے وہ اب سامنے نظر آ رہا ہے کہ ملک کے جو مختلف یونینز ہیں، جو امپلائیز ہیں، ان کی طرف سے ایک پش بیک سامنے آ رہا ہے. اسلام آباد میں آج ایک بڑا مظاہرہ ہوا جو کہ یوٹیلیٹی سٹورز کے ملازمین کی طرف سے تھا. ہزاروں ملازمین جو ہے انہوں نے آج ڈی چوک کی طرف جانے کی کوشش کی. گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو اسٹیٹ اونڈ کمپنیاں ہیں انہیں ہمیں ری اسٹرکچر کرنا ہے، پرائیویٹائز کرنا ہے، جس کے بعد ایک بے چینی کی لہر ہے، کیونکہ یہ یوٹیلیٹی سٹورز جو ہیں یہ 1971 میں قائم کیے گئے تھے. پچھلے 50 برسوں میں اس کا آئیڈیا یہ تھا کہ یہ لوگوں کو سستی گروسریز دیں گے. اس وقت ملک میں کوئی 4000 سے زائد سٹورز ہیں اور ملازمین کی تعداد ایک اندازے کے مطابق 14000 ہے. تو انہوں نے آج مظاہرہ کیا. انہوں نے کہا کہ یہ بالکل قابل قبول نہیں ہے، یہ آپ IMF کی ڈکٹیشن پہ کر رہے ہیں. تو انہوں نے اپنا ایک ریاکشن دیا. اسی طرح کل حیدرآباد میں، سندھ کا دوسرا بڑا شہر، لاڑکانہ، نواب شاہ، میر پور خاص میں ہم نے دیکھا کہ وابڈا کی جو یونینز ہیں، ہائیڈرو الیکٹرک ورکرز یونین، انہوں نے کافی بڑے مظاہرے کیے، انہوں نے مارچ کیے، انہوں نے نعرے لگائے، اور انہوں نے کہا کہ یہ جو پاور ڈسٹریبیوشن کمپنیز کے حوالے سے ہم سنتے آئے ہیں کہ اس میں بڑی انیفیشنسی ہے. یہ جو ڈسکوز جن کو ہم کہتے ہیں، انہیں اگر پرائیویٹائز کرنے کی کوشش کی گئی تو ہم اس کے آڑے آئیں گے. کل انہوں نے یوم مطالبات منایا. پہلے بھی جب کوششیں ہوئی ہیں ان ڈسکوز کو ریفارم کرنے کی، ان کو ایفیشینٹ بنانے کی، تو یونینز جو ہیں وہ ہمیشہ آڑے آتی رہی ہیں. اس وقت خدشہ یہ ہے یونینز کو کہ کوئی 12 ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں جو پہلے فیز میں جن کی نجکاری ہوگی، اور ان میں گورنمنٹ نے اب یہ کہا ہے کہ جو 3 کمپنیز ہیں، اسلام آباد، گجرانوالہ، فیصل آباد، ان کے حوالے سے جو اقدامات ہیں وہ 16 ستمبر کو لیے جائیں گے. تو یہ ایک آہستہ آہستہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو سوشل انریسٹ کی ہم بات کرتے ہیں، جب ٹف اکنامک ڈیسیشنز ہوتے ہیں، وہ ہمارے سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں. آج کا جو سارا دن اپنے ٹی وی چینلوں پہ دیکھا ہوگا، ہمارے تاجر لیڈر جو ہیں وہ کھل کے بولے. آج ان کا دن تھا. انہوں نے حکومت کو پوری طرح دباؤ میں لانے کی کوشش کی. گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ آپ ٹیکس نیٹ میں آ جائیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ٹیکس نیٹ میں نہیں آئیں گے. سنیے کچھ شہروں سے تاجر لیڈرز کا کیا کہنا تھا. اتحاد تھا، وہ ثابت کیا کہ پورے راولپنڈی کے گلی محلے کی دکانیں آج الحمدللہ بند ہیں. اور اگر ہمارے مطالبات انہوں نے نہ مانے تو انشاءاللہ تعالی، ہم نے پہلے بھی کیا، عوام کے لیے نکلے، مہنگائی کے لیے نکلے، ظالمانہ ٹیکسز کے لیے نکلے، تو انشاءاللہ تعالی غیر معینہ مدت کے لیے دکانیں بند کر دیں گے. جو معیشت کا چھوٹا سا پہیہ چل رہا ہے وہ بھی چلنا بند ہو جائے گا اور ملک بند ہو جائے گا. لہٰذا ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور قربانی دینی ہے اب حکمرانوں کا کام. گورنمنٹ نے تاجر دوست سکیم ہم پہ فرض کی ہے، وہ ہم اس کو رد کرتے ہیں. یہ تاجر دوست سکیم نہیں، یہ تاجر دشمن سکیم ہے. نون لیگ سے میرا ذاتی تعلق ہے، بہت سارے تاجروں کا تعلق ہے. پاکستان بھر کی تاجر برادری نے جو مہنگائی کے اوپر، اسی طرح جو ہمارا بجلی اور گیس کے بل ہیں، اسی طرح دیگر مسائل کے اوپر آج فیصلہ دے دیا کہ حکومت نے غلط فیصلے کیے، ہم اس کو نہیں مانتے. تو ہم حکومت پاکستان سے یہی گزارش کریں گے بھی ایسا درمیانی راستہ اختیار کیا جائے، تاجروں کے ساتھ مل بیٹھ کر جو ہے وہ بات کی جائے، کیونکہ مذاکرات ہی جو ہر چیز کا حل ہوتے ہیں. اچھا، ہم نے بارہا دیکھا ہے کہ جب حکومت اس طرح کے فیصلے کرتی ہے تو اس میں سیاسی رنگ بھی آہستہ آہستہ آ جاتا ہے. آج کی جو ہڑتال تھی اس میں جماعت اسلامی نے اس کی حمایت کی تھی، مولانا فضل الرحمان نے بھی اس کی حمایت کی تھی، آئل ٹینکرز والوں نے کہا جی ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں، سب ہیں، ایک TLP ایک پارٹی ہے، انہوں نے کہا جی ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں. تو آہستہ آہستہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو بھی حکومت کے خلاف ہے وہ اس میں جڑ جاتا ہے. تو اس حوالے سے آج جماعت اسلامی کے لیڈر کا کیا کہنا تھا اور خود تاجر برادری کے جو رہنما ہیں انہوں نے کیا کہا، وہ بھی سن لیتے ہیں. یہ جو مکمل شٹر ڈاؤن ہڑتال ہے
یہ تو پہلی کال ہے. اس کے بعد ہماری مشاورت کا عمل آج ہی سے ہم شروع کر رہے ہیں. ہم اگلی کال انشاءاللہ آئندہ چند دن میں دیں گے. آج حکومت کو ایک چیز سمجھ لینی چاہیے کہ یہ سیاسی ہڑتال نہیں تھی، یہ تاجروں کی ہڑتال تھی، اور معیشت کا پہیہ چلنے دینا ہے یا معیشت کا پہیہ روکنا ہے. تو ہڑتال سیاسی تھی، معاشی تھی، سماجی تھی، جو بھی تھی، لیکن حکومت کے لیے آگے ٹف دن آئیں گے کیونکہ دباؤ حکومت پہ بڑھتا جائے گا. ہم اس پورے معاملے کو سمجھیں گے. ہمیں اس وقت جوائن کر رہے ہیں سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل صاحب. مفتاح صاحب ریفارم کے بڑے حامی ہیں، خود بھی جب فائنانس منسٹر تھے تو انہوں نے کچھ ٹف ڈیسیشنز لینے کی کوشش کی، لیکن تجربہ یہی بتاتا ہے کہ ہمارے کبھی ریٹیل والے، کبھی ریئل اسٹیٹ والے اور کبھی ایگریکلچر والے سامنے آ جائیں گے کہ جی ہمارے ہوتے ہوئے یہ سب نہیں ہو سکتا. مفتاح صاحب، اب اس بات سے قطع نظر کہ یہ گورنمنٹ لیجٹیمیٹ ہے نہیں ہے، کون سے فارم والی ہے، کیا ہے، کیا آپ یہ کہیں گے کہ یہ جو اصلاحات ہیں، یہ جو سٹیپس ہیں، بنیادی طور پر یہ صحیح ہیں، یہ ہونے چاہیے یا نہیں؟ جو ہیں یہ اسٹیپ ان دا رائٹ ڈائریکشن ہے. اس اسکیم کے اندر کچھ حکم ہیں جو کہ ٹھیک ہونا چاہیے اور کچھ ایک آدھ میجر حکم بھی ہے جو ٹھیک ہونا چاہیے. لیکن یہ کہنا کہ پورے پاکستان کے تاجر جو ہیں وہ ٹیکس نہ دیں، دکاندار ٹیکس نہ دیں، یہ تو مناسب بات نہیں ہے. یہ بات درست ہے کہ وہ بجلی کے بلوں میں بھی ٹیکس دیتے ہیں، دیگر ٹیکس دیتے ہیں، اور یہ بات بھی درست ہے کہ وہ ڈرے ہوئے ہیں کہ عملے کے اندر انٹرفیئرنس حملہ ان کا کرے گا، ہراسمنٹ کرے گا. وہ سب چیزیں اشور کر دینی چاہیے، ان کو پہلے اشور کر دینی چاہیے. لیکن یہ کہنا کہ ہم پاکستان کے شہری ہیں، ہم محب وطن ہیں لیکن ہم ٹیکس نہیں دیں گے، نوکری پیشہ لوگ ٹیکس دیتے رہیں لیکن ہم ٹیکس نہیں دیں گے، یہ میرے خیال سے زیادتی ہے. تو مفتاح صاحب، آج دن بھر تاجر رہنما اس پہ بات کرتے رہے، اور چونکہ ہمارے پروگرام اس وقت ان کی نمائندگی نہیں ہے تو میں ان کی طرف سے بول دیتا ہوں. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے کبھی بھی انکار نہیں کیا کہ ہم ٹیکس نہیں دیں گے، ہم جس طرح آپ نے کہا مختلف مدوں میں تو دیتے ہی آئے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم سے وعدہ کیا گیا تھا کہ جو سلیبز ہوں گے اس میں بیسیکلی یہ ایڈوانس انکم ٹیکس کی بات ہے، اور یہ سلیب جو ہے یہ 5,000 سے لے کر 60,000 تک ہوگا. اور انہوں نے کہا کہ پچھلے چند مہینوں میں جس انداز سے یہ اسکیم ایگزیکیوٹ ہوئی ہے، یہ تاجر دوست اسکیم، اس میں تو جس کے پاس بہت ہی چھوٹی سی جگہ ہے اس کو بھی 60,000 کا نوٹس آ رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ جو مشینری ہے FBR کی، وہ تو اس میں تو ریفارم نہیں آیا، تو پھر اس کے ہوتے ہوئے ہمارے ساتھ زیادتی ہوگی. دیکھیے اس بات میں وزن ہے، اور میں آپ کو ایک سچی بات بتاؤں کہ دیکھیں جب پہلے میرے پاس کچھ دنوں پہلے جب میں کراچی میں تھا تو میرے پاس کچھ تاجر حضرات آئے تھے، اور میں نے اسی وقت سیریسلی ان کے سامنے بیٹھے ہوئے FBR میں فون کر دیا کچھ افسران کو میں جانتا ہوں، اور انہوں نے ان سے میٹنگ بھی کر لی، اور جو بھی معاملے تھے وہ میں نے کہا کہ سلجھاؤ اس کو، کیونکہ ہم پاکستانی تو ہیں نا. اور مجھے بڑا افسوس ہو رہا ہے کہ یہ جو سیاسی لیڈران کے آپ نے بات کی، جماعت اسلامی کے حافظ نعیم صاحب بڑے قابل احترام ہیں، اور دیگر سیاسی لیڈران، یہ اس وقت جو ہے وہ اس کو سیاست کا رنگ دے رہے ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ چلے یہ حکومت جو ہے یہ بڑی کمزور ہے، لیجٹیمیٹ نہیں ہے وغیرہ جو بھی ہے. تو لیکن دا فیکٹ آف دا میٹر از کہ اب یہ حکومت لیجٹیمیٹ ہو یا نہیں ہو، یہی ہماری حکومت ہے نا اس وقت. تو میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی لیڈران کو ایک مفاہمت کا کردار ادا کرنا چاہیے کہ تاجروں کو اور حکومت کے افسران کو بٹھا کر کوئی راستہ نکالنا چاہیے اس کا. اس میں 2-3 جو چیزیں جو مجھے سمجھ میں آتی ہے کہ ایک، تاجروں کو ری ایشورنس چاہیے کہ پیچھے نہیں جاؤ گے، کہ اگر آپ 24-25 کا ٹیکس لے رہے ہیں تو 21-22-23 کو اب آپ نہیں بات کریں گے. تو یہ بات ری ایشور کر دینی چاہیے. چلو IMF کے شاید ہوتے ہوئے آپ یہ لکھ کے نہیں دے سکتے، لیکن ری ایشور کر دینا چاہیے، اور اگر اورنگزیب صاحب اپنی زبان دیں گے تو لوگ اعتبار کر لیں گے. اسی طرح یہ بھی کہنا چاہیے کہ یہ فل اینڈ فائنل ٹیکس ہے، کہ یہ اگر آپ نے ٹیکس دے دیا تو اس کے بعد مزید کوئی اور انکم ٹیکس آپ کو نہیں دینا پڑے گا اس دکان کی اب کمائی سے. یہ بھی کر دینا چاہیے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ یہ ایک چیز جو عجیب سی لگی ہے وہ یہ کہ اگر آپ نے ایم اے جناح روڈ پہ، بندر روڈ جس کو پہلے کہتے تھے کراچی میں، اس پہ آپ نے 60,000 روپے ٹیکس رکھا ہے. اب ایم اے جناح روڈ میں کچھ ایسے کاروباری بیٹھے ہیں جو کہ کروڑوں روپے کا بزنس کرتے ہیں، سونے کا کاروبار کرتے ہیں، گھڑیوں کا کاروبار کرتے ہیں، یان کا کاروبار کرتے ہیں، اور کچھ چائے والے بھی بیٹھے ہیں، کچھ موٹر سائیکل کا اسپیئر پارٹس بھی بنا کے بیچ رہا ہے. تو ان سب کو آپ نے سارے گھوڑے اور گدھوں کو ایک اس میں ڈالا ہے، یہ ذرا سا غلط ہے. اس کے اندر کیٹیگریز ہو جانی چاہیے کہ جو میں نے ٹیکس لگایا تھا نا، وہ میں نے لگایا تھا صرف 3,000 روپے مہینے کا.
اس کے بعد میں نے سوناروں کو بلا کے کہا تھا کہ سونے کی دکان سے ہم 30,000 روپے لیں گے، تو اس طرح کار ڈیلر سے الگ لے لیں، اس طرح کر لیں. تو حکومت کو اس کے اندر تھوڑا سا ہر مارکیٹ کے اندر کیٹیگری اے بی سی ڈی کر دینی چاہیے، اور پہلے لوگوں کو خود ہی چوائس کرنے دینی چاہیے کہ آپ کس کیٹیگری میں، اور بعد میں پھر آپ اس کی کیٹیگری کو آگے پیچھے کر سکتے ہیں. تھوڑی سی حکومت کو یہ لچک دکھانی پڑے گی، لیکن ٹیکس جو ہے نیٹ میں لانا میرے خیال سے ضروری ہے. نہیں وہ تو بالکل، اس میں تو کوئی دو رائے میں ڈاکٹر اکرام الحق صاحب سے بات ہو رہی تھی آج، تو وہی یہ بات کہہ رہے تھے کہ اگر ایک ہی علاقے میں فرض کریں کلفٹن میں آپ کے پاس فوٹو کاپی کی دکان ہے یا آپ کے پاس کار ڈیلرشپ ہے، آپ پر وہی ٹیکس، ایڈوانس ٹیکس لگ رہی ہے. اچھا میں تھوڑا سا ایک سنیپ شاٹ دینا چاہ رہا ہوں. تقریباً 35-40 لاکھ ریٹیلر ہیں، تاجر ہیں پاکستان میں، اندازاً، ہمارے پاس ایگزیکٹ فگرز نہیں ہیں. 36 لاکھ نمبر آیا ہے. چلیں ٹھیک ہے، اس کو میں امینڈ کر دیتا ہوں، جس میں سے تقریباً میرا خیال ہے کہ 3 لاکھ کے لگ بھگ ریگولرلی ٹیکس ریٹرنز فائل کرتے ہیں. اب میں جانتا ہوں کہ کوئی ٹیکس دینا چاہتا تو نہیں ہے، ہمارے سے تو سیلری کلاس کے پاس تو کوئی چوائس ہی نہیں ہوتی، اور نہ ہی وہ روڈوں پر نکل کے مطلب ایک ملک بھر اسٹرائک کر سکتے ہیں، رائٹ؟ تو ان کی بات کوئی نہیں سنتا. تو ٹیکس پوٹینشیل تو اس کا پھر بلینز آف ڈالرز میں جاتا ہے نا مفتاح صاحب. اب آپ نے بات کی اور بالکل آپ کی بات درست ہے کہ بیٹھ کر بات کرنی چاہیے، لیکن آپ مطلب میں تو دہائیوں سے ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ جب بھی بات آتی ہے کہ تاجروں پر ٹیکس لگائی جائے تو یہی ہوتا ہے. میں آپ کو 1999 کے بتاتا ہوں، یہ نواز شریف، ان کی اپنی کنسٹیچوئنسی بھی تھی نا. اگین IMF کے پریشر پر ایک جنرل سیلز ٹیکس پروپوزل آیا، تاجر برادری نے کہا کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا. وہ پروپوزل واپس لے لیا، جس کے نتیجے میں IMF کی ایک تقریباً $1.5 بلین کی ٹرانش رک گئی، سسپینڈ ہو گئی. اچھا پھر لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ پولیٹیکل گورنمنٹ کام کر ہی نہیں سکتی، فوجی عامر کر لے. لیکن مشرف کے دور میں کیا ہوا تھا، انہوں نے بھی کوشش کی تھی، شوکت عزیز صاحب. جی بالکل، 2001 میں شاید، کہ بھائی ڈور ٹو ڈور رجسٹریشن ہونی چاہیے، ٹیکس نیٹ میں تاجروں کو لاؤ. 2 ہفتوں تک ہڑتال رہا، اور ایک جنرل سیلز ٹیکس کی بھی بات تھی 15% کی. 2 ہفتوں تک، جو پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ہڑتال رہا ہے. تو سوری فار دا لانگ انٹرو مفتاح صاحب، سوال یہ ہے کہ مذاکرات ہو بھی جائیں، اگر ایک فریق انکاری ہے کہ جی مطلب ہم ٹیکس نیٹ میں آنا ہی نہیں چاہ رہے، ہم رجسٹر ہونا ہی نہیں چاہ رہے، تو کون سی گورنمنٹ، اور اس گورنمنٹ کے پاس اتنی پولیٹیکل فورس ہے کہ وہ پش تھرو کر سکے آپ کی نظر میں؟ دیکھیے یہ بات تو بالکل بات درست ہے کہ اس گورنمنٹ کے پاس کوئی سیاسی کریڈیبلٹی نہیں ہے، کیونکہ یہ لیجٹمیٹ حکومت نہیں ہے. میں یہ اکثر کہتا ہوں کہ اگر ایک ملٹری ڈکٹیٹر آئے ہوتے ہیں تو وہ یہ نہیں کہتے کہ میں پاپولر ہوں، وہ یہ کہتے ہیں کہ میں طاقتور ہوں لہذا میری بات مانی جائے گی. تو وہ ایک ڈی فیکٹو لیجٹمیسی آ جاتی ہے. یہ حکومت تو سیاسی حکومت ہے، یہ تو کہتی ہے کہ ہم الیکشن جیت کے آئے، لیکن بہرحال وہ الیکشن تو جیت کے نہیں آئے ہیں. اور یہ کیونکہ کمزور ہیں تو پھر آپ دیکھیں نا کہ دوسری سیاسی پارٹیاں ہیں، جب مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، جماعت اسلامی والے ہیں، یہ بھی اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں اور یہ بھی ساتھ ان کے مل رہے ہیں. سیاستدانوں کو بھی میچورٹی دکھانی چاہیے. ہماری بھی سیاسی پارٹی ہے، میں اور شاید عباسی بھی آج کھڑے ہو سکتے ہیں ریٹیلرز کے ساتھ. ہمارے پاس ریٹیلرز ملنے آئے تھے، جب میں نے گزارش کی اور میں نے ان کے سامنے FBR فون کیا اور میں نے کہا کہ یار اس سے کچھ بیٹھ کے بات کرو. جو ان کی لیجٹمیٹ کمپلینٹس ہیں کہ پیچھے نہیں جاؤ گے، یہ بات درست ہے. یہ فل اینڈ فائنل ٹیکس ہونا چاہیے، یہ بات درست ہے. کیٹیگریز ہو جانی چاہیے. ایک آپ نے جیسے فرمایا کہ ایک سونے کی دکان ہے اور ایک فوٹو کاپی کی دکان ہے، دونوں بندر روڈ پہ ہیں، دونوں MM عالم روڈ پہ ہیں، دونوں F7 میں ہیں. F6 کے اندر ایک شاہین سٹور ہے اور ساتھ میں ایک پیچھے طوفان والا بھی ہے. ظاہر ہے کہ آپ دونوں سے برابر ٹیکس نہیں لے سکتے. تو یہ کیٹیگریز تو ان کو کرنا ضروری ہوں گی، یہ چیزیں کر دیں، لیکن ساتھ ساتھ 1 مہینہ اور دے دیں چلیں، لیکن ساتھ ساتھ آپ نے رجسٹریشن کرانی ہے. دیکھیں ہوا یہ ہے اس وقت کہ آپ نے 2% ریٹیلرز کے اوپر، آپ نے نان رجسٹرڈ ریٹیلرز کے اوپر 2.5% آپ نے مینوفیکچررز کے اوپر اور ٹیکس ڈال دیا ہے. اور کمپنیاں ایونچولی یہ پرائسز بڑھا لیں گی. 1-8 مہینہ وہ کمپنیاں ٹیکس دے دیں گی اور اس کے بعد پھر 1-2 مہینے کے اندر وہ 2% پرائز بڑھائے گی، تو 2% سے مہنگائی اور بڑھ جائے گی. اور ریٹیلر بھی یہ بات سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اس نیٹ میں آ جائیں گے تو یہ 2% ہم کو زیادہ مارجن مل جائے گا.
لہٰذا ریٹیلر کا انسینٹیو تو کر دیا ہے اس حکومت نے، لیکن تھوڑے سے بانڈڈ طریقے سے کیا ہے یہ ٹیکس کا سسٹم. تھوڑا سا اگر اس کے اندر آپ کیٹیگریز ڈال دیں، کلاسز A B C D ڈال دیں، اور اس کو زیادہ ایمبیشس نہیں کرنا چاہیے. اگر آپ کو 35 لاکھ دکانیں ایوریج پہ 30,000 روپے دے دیتی ہیں تو آپ جو ہے وہ تقریباً 1,000 ارب روپے جمع کر لیں گے. ظاہر ہے آپ کو 1,000 ارب تو جمع نہیں کرنے، تو آپ اس کا ایمبیشن تھوڑا سا کم کر لیجئے. آپ کو ایوریج پہ اگر 6, 8, 10,000 روپے بھی آ جاتے ہیں، 6,000, 8,000 بھی آ جاتے ہیں، اور 25 لاکھ دکانیں ہو جاتی ہیں، تو دیٹس 100 بلین روپیز اینڈ 200 بلین روپیز اینڈ دیٹس اے گڈ اسٹارٹ. تو تھوڑا سا حکومت کو اپنا ایمبیشن کم کرنا چاہیے. اچھا مفتاح صاحب، آپ کی گفتگو سے میں نے اندازہ لگایا ہے کہ یہ سیدھا جمع تفریق کا کھیل ہے، یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، اور اس پہ امپلیمنٹ کرانے کے لیے FBR اپنی جگہ بیٹھا ہوا ہے. تو FBR والوں کی سمجھ میں اتنی سمپل ارتھمیٹک نہیں آتی، یا وہ سمجھ کے نہیں دے رہے؟ سر دیکھیں، ایک قانون بن چکا ہے تو FBR جو ہے وہ تو کہے گا کہ یہ قانون بنا ہوا ہے. اب انہوں نے لکھ کے دے دیا ہے جو بھی حساب سے کہ ہم 60,000 روپے لیں گے جو بھی مثال کے طور پہ زمزمہ کے اندر بزنس کر رہا ہے یا سندھی مسلم میں بزنس کر رہا ہے. اب سندھی مسلم سوسائٹی آپ جیسے جانتے ہیں، اور باقی پاکستانیوں کے لیے میں بتا دوں کہ ایک اچھی جگہ ہے جہاں پہ اچھا بزنس بھی ہوتا ہے، لیکن وہاں پر ایسی دکانیں بھی ہیں. اور ہر پاکستان کے شہر میں، چاہے وہ اگین MM عالم روڈ پہ چلے جائیں، مین بولیوارڈ پہ لاہور پہ چلے جائیں، F7 F6 میں چلے جائیں، کچھ دکانیں بڑی ہوتی ہیں، کچھ چھوٹی ہوتی ہیں. تو آپ ایک مارکیٹ کے اندر ایک ریٹ نہیں نکال سکتے. ایک مارکیٹ کے اندر آپ کو تھوڑا سا اس کے اندر کیٹیگریز دینی ہوں گی. اس وقت اگر آپ کیٹیگریز A B C D کر دیں اور والنٹریلی لوگوں کو بولیں کہ آپ کسی بھی اپنی کیٹیگری ڈھونڈ دیں، کہ ایک مارکیٹ میں 60,000 روپے بھی دے سکتے ہیں آپ، 30 بھی دے سکتے ہیں، 15 بھی دے سکتے ہیں مثال کے طور پہ. اب لوگ 15 میں چلے جائیں گے، چلے آپ نے ان کو شروع تو کیا، اس کے بعد یہ کہ مطلب، اور کچھ لوگ نہیں جائیں گے 15 میں. اگر بڑا سونار ہوگا، بڑی دکان ہوگی، وہ بولے گا یار 60,000 روپے میں اگر فل اینڈ فائنل ہو رہی ہے تو جان چھوٹ رہی ہے. تو پھر اس کے بعد آپ آہستہ آہستہ ان کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں، دیکھیں میں نے 3,000 روپے ٹیکس لگایا تھا، لیکن اس کی وجہ یہ تھی کہ میں چاہ رہا تھا کہ پہلے کو نیٹ میں تو لے کر آئیں، اور اس کے بعد پھر میں نے یہ کہا تھا کہ میں سونار سے الگ ٹیکس لوں گا، میں کار ڈیلر سے الگ ٹیکس لوں گا، میں ڈیزائنر کلودنگ والوں سے الگ ٹیکس لوں گا. Obviously you cannot treat a photocopy machine company as the same as a big jeweler. So وہ تھوڑا سا FBR کو یہ سمجھنا پڑے گا، اس میں سکم ہے. دیکھیں حکومت کی انکمپیٹنس بھی، انلیجٹمیسی کافی صرف نہیں ہے، ادھر حکومت کی انکمپیٹنس بھی ہے. اور آئی تھنک کہ ان کو یہ بیٹھ کے بات کرنی چاہیے اور ان کو کوئی نہ کوئی راستہ نکالنا چاہیے. اور میں دوسرے سیاسی لیڈران سے یہ گزارش کروں گا کہ جیسی بھی ہے یہی حکومت ہے ہمارے پاس، تو اس وقت یہ کہ مطلب IMF کی ڈیل رک جائے، کسی وجہ سے کچھ گڑبڑ ہو جائے. آلریڈی ڈیلے ہو چکی ہے IMF کی ڈیل، پیسے ان کو باہر سے مل نہیں رہے. مفتاح صاحب، یہ آپ نے IMF کی ڈیل کی بات کی، اس پہ ہم تھوڑا سا آپ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں. ایک طرف جانا ہے، واپس آئیں گے تو اسی پہ تھوڑی سی اور بات کریں گے. ویلکم بیک. IMF سے ہمیں جو $7 بلین کا بیل آؤٹ پیکج ملنا ہے، IMF نے مسلسل اس کی گاجر ہمارے منہ کے سامنے لٹکا رکھی ہے، لیکن منہ اور گاجر کا فاصلہ کم ہونے میں نہیں آ رہا، اور ہم بکٹٹ چلتے چلے جا رہے ہیں IMF کی آخری جو شرائط ہیں وہ پوری کرنے کے لیے. اب شرط یہ ہے کہ جو بیرونی خسارہ ہے اس کا حجم، IMF نے کہا جی اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا، تو اس کے لیے آخری $2 بلین کی ضرورت ہے. اور پاکستان جو ہے ادھر ہانپ رہا ہے، ادھر بھاگ رہا ہے کہ کسی طرح یہ آخری شرط پوری ہو جائے. اسی لیے IMF نے جو 6 ستمبر کا ان کا اجلاس ہے اس میں پاکستان کا ذکر نہیں ہے، تو مجھے یہ کھیل اکتوبر تک جاتا دکھائی دیتا ہے. گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد نے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ اگلے مالی سال کے لیے خسارے میں کمی کی خاطر عرب بینکوں سے $4 بلین کے قرضے پہ بات چیت چل رہی ہے. موجودہ مالی سال میں ان کے بقول پاکستان غیر ملکی ذرائع سے $20 ارب حاصل کرنا چاہتا ہے، جبکہ UAE کی جانب سے جو $3 بلین کا قرضے کا رول اوور ہے وہ اس 20 بلین کے علاوہ ہے. مفتاح اسماعیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. مفتاح صاحب، ان انتظامات کے سبب بقول گورنر اسٹیٹ بینک موجودہ مالی سال کے آخر میں پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر $19 تا $20 بلین کے درمیان چمک رہے ہوں گے. یہ چمک تو رہے ہوں گے، لیکن مجھے لگتا ہے یہ سارا کا سارا پیسہ جو ہے یہ ادھار کا ہے. ہم نے کیا تیر مارا؟
سر اس وقت تو سمجھ لیجئے کہ قرض لینا بھی جو ہے وہ بھی تیر مارنے کے مترادف ہو گیا ہے، کیونکہ قرض کوئی دیتا نہیں ہے۔ جب آئی ایم ایف کی ٹیم پاکستان آئی تھی اس وقت یہ بات نہیں تھی کہ ہم نے کوئی 2 بلین کا مزید کسی اور سے لون لینا ہے، کیونکہ آئی ایم ایف بھی جانتی ہے کہ کوئی کمرشل بینک اس وقت پاکستان کو لون دینے کے موڈ میں نہیں ہوگا، ایک کنٹری جو کہ لینڈر آف لاسٹ ریزورٹ سے پیسے لے رہی ہے۔ لیکن ان کی ایک شرط یہ تھی کہ یار آپ اپنے ہمارے جو پیسے آپ کو آئیں گے اس میں سے آپ چین کو مزید پیسے نہ دیں۔ اس کے بعد جب وزیر اعظم صاحب چین گئے تو اس وقت بڑا موضوع موقع تھا کہ وہ اس وقت بات کرتے چین سے کہ آپ ہم کو کوئی طریقہ کار کر دیں کہ ہم آپ کو یہ پیسے جو ابھی آپ کو پاور سیکٹر کے لوٹانے ہیں یہ ابھی نہ لوٹائیں، کچھ عرصے بعد لوٹائیں۔ لیکن یہ بات کرنے کے بجائے وزیر اعظم نے اور ہمارے ڈیلیگیشن نے بات کی کہ ہم کو مزید اور قرض دے دو، 7 بلین کی ٹرین بنانی ہے، 2 بلین کا ہائی وے بنانا ہے، وہ تو اور چیزیں لے کر چلے گئے۔ تو وہ وقت بھی ضائع ہو گیا۔ اس کے بعد ابھی اورنگزیب صاحب گئے، انہوں نے ان سے پوچھا کہ بھائی 4 سال تک ہم کو اگر آپ چھوٹ دے دیں تو پھر چینوں نے شاید یہ کہا ہے کہ اچھا 4 سال بعد کیا ہوگا، تب کون سا تیر مار لو گے تم لوگ۔ تو ایک امریکہ اور چین کا جو آپس کا مسئلہ ہے اس کی ایک کڑی یہ ہے کہ اب کیونکہ آپ کو چین کو یہ پیسے واپس کرنے ہیں، لہٰذا آئی ایم ایف کہتا ہے کہ 2 بلین کہیں اور سے لے کر آؤ۔ اب اس میں سے آپ نے بات کی ہے کہ 1.2 بلین یعنی $100 ملین مہینے کا آپ کو سعودی عرب دے دے، ہر مہینے آپ کو $100 ملین کا تیل ان کو آپ کو خریدنے کے لیے وہ قرض دے دے اور ایک سال بعد وہ واپس کرتے رہیں، تو 1.2 بلین وہ آ گئے، اور آپ کو ابھی بھی $800 ملین کی ضرورت ہے جو آپ یو اے ای کے بینکوں سے بات کر رہے ہیں، لیکن وہ بینکس بھی شاید یہ مشروط کر کے دیں گے کہ اگر آپ کا آئی ایم ایف کا پروگرام ہوا تو ہم آپ کو پیسے دیں گے۔ دوسری جانب یہ بھی مسئلہ ہے کہ جو 10 بلین 12 بلین ڈالرز جو آپ کے پاس ری رول کے رکھے ہوئے ہیں، جو کہ 15 سال سے ری رول ہو رہے ہیں اور ری رول ہونا کوئی مسئلہ نہیں ہے، آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ آپ ہم کو 3 سال تک کی گارنٹی دیں کہ یہ ری رول ہو جائیں گے، جبکہ جو ممالک ہیں سعودی عرب، یو اے ای اور چائنا، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب وقت آئے گا ری رول کرنے کا جب ہم آپ کو بتائیں گے۔ یہ والا مسئلہ میرے خیال سے سلجھ جائے گا، یہ ری رول کا جو ہے وہ آئی ایم ایف کو کچھ ایشورنس کر دیں گے کہ ہمارا ارادہ ہے ری رول کرنے کا، لیکن وقت پہ بتائیں گے۔ لیکن یہ جو 2 بلین کا مسئلہ ہے یہ ایک مسئلہ سامنے ہے، اور اس میں 800 ملین لانا ذرا مشکل ہو گئے ہیں، اور اللہ کرے کہ یہ یا کوئی چین نظر ثانی کر دے یا پھر یو اے ای کے بینکس دے دیں، ورنہ یہ اگر مسئلہ سپٹمبر سے بھی زیادہ میٹنگ میں نہ آ گیا اور طول ہو گیا یہ تو ایک مسئلہ ہو سکتا ہے پاکستان کا۔ آپ نے اچھا کہا کہ اللہ کرے، کیونکہ ہم دعائی کر سکتے ہیں جو ہمارے حالات ہیں، ہم کوشش تو کر۔ مفتاح اسماعیل صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آج آپ نے ہمارا ساتھ دیا۔ دیکھیں یہی ہے نا، باٹم لائن وہی ہے جو ہمیشہ سے تھی کہ آپ نے اپنی ٹیکس نیٹ کو بڑھانا ہے، ٹھیک ہے، بے شک بہت زیادہ ٹیکس ابھی تو ہم سب سے لو، اس وقت تو ہم ٹیکس نیٹ ہے، وہ ایک الگ بات ہے۔ دوسرا کہ جو آپ کی جو یہ لاس میکنگ اینڈ کرپشن ریڈن اسٹیٹ اونڈ آرگنائزیشنز ہیں، اینٹیٹیز ہیں، ان کو آپ نے بیچنا ہے۔ لیکن اگین مسئلہ کیا ہوتا ہے، پی آئی اے کی جب بھی بات آتی ہے، ماضی میں ہم نے دیکھا کہ یونین سامنے آ گئے یا یونینز کو سامنے دھکیلا جاتا ہے، کیونکہ بہت لوگوں کا انٹرسٹ ہے کہ یار مال پانی مل رہا ہے تو ملنے دو۔ یار ہماری ایک نفسیات ہے کہ بس میری تم پہ پاؤں نہ ہے، آگے کسی کو بھی دھکا دے دو، کچھ بھی کرو، بس میرے سے آگے بات نہ کرو کہ کچھ چاہیے نا۔ قربانیاں دینی ہے لیکن میں نے بالکل بھی نہیں، میں نے نہیں دینی، آپ نے دینی ہے۔ اچھا اس حد تک میں اگری کرتا ہوں جو ہم لوگوں کی بات سن رہے تھے کہ جی سرکار اپنے آپ سے پہلے شروع کرے نا، تو ہمارا اعتماد بھی بڑھے کہ آپ کی خرچیاں کم ہوئی ہیں، آپ نے آسٹیرٹی دکھائی ہے، آپ نے یہ وزیر اعظم تنخواہ نہیں لیتے یار، آپ پھر بھی ہم نہیں مانتے نا، پھر بھی ہم بھی یار 24 ادارے نجکاری میں تو دے رہے ہیں اور کیا کریں، اور کیا خرچیاں چلیں ہم اس گفتگو کو یہیں پہ چھوڑتے ہیں، ایک بریک لیں گے، واپس آئیں گے تو بات کریں گے ایران کے ساتھ ہماری ایک گیس پائپ لائن جس کا افتتاح 2015 میں ہونا تھا، کیوں نہیں ہوا ابھی تک، ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اس پہ بات کریں گے ایک بریک کے بعد۔ پاکستان میں گیس کے بل مہنگے ہوتے جا رہے ہیں، گیس کا بھی آہستہ آہستہ ایک کرائسس بن رہا ہے۔ کئی برس پہلے پاکستان نے ایران کے ساتھ ایک معاہدہ کیا کہ ایک گیس پائپ لائن ہم مل کر بنائیں جس سے ہمارا یہ مسئلہ کچھ حل ہو۔ ایران نے اپنی طرف سے ایک گیس پائپ لائن بنا دی، لا کے سرحد پہ چھوڑ دی، ہمیں جو بنانی تھی ہم اس پر کام نہیں کر سکے، اور 10 سال سے یہ معاملہ التوا میں ہے۔ اب ایران نے اندیا دیا ہے کہ اگلے ماہ یعنی کہ ستمبر میں اس کے پاس کوئی اور چارہ نہیں سوائے اس کے کہ وہ اس معاملے کو ایک آربیٹریشن کورٹ میں لے کر جائے۔ جو معاہدہ ہوا تھا گیس سیلز پرچیز اگریمنٹ کا، وہ فرانسیسی قانون کے تحت تھا، اور اب رپورٹس یہ آ رہی ہیں کہ ایران وہاں جا سکتا ہے۔ پاکستان میں حکومت نے کہا ہے
کہ یہ معاملہ ہم سفارتی طور پر حل کر لیں گے، میڈیا کو کسی اور کو اس پر چہمگوئیاں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے بہت اچھے تعلقات ہیں اور ہم اس کو نمٹا دیں گے۔ لیکن اس کو ذرا سا اگر ہم سمجھتے ہیں، ہمارے ساتھ سابق اٹارنی جنرل اشتر اوصاف علی ہوں گے، لیکن بسط صاحب پہلے ذرا ہمیں یاد کرائیے کہ یہ معاملہ ہے کیا؟ اس پورے اس کا بتا دوں کہ یہ بیسیکلی یہ جو کانسیپٹ ہے نا پاک ایران گیس پائپ لائن کا 1994 غالباً بے نظیر بھٹو صاحبہ کی حکومت تھی، اس دوران یہ سامنے آیا تھا اور اس میں انڈیا بھی شامل تھا، لیکن 2008 میں اچانک بھارت جو ہے وہ دستبردار ہو گیا۔ منموہن سنگھ صاحب کی حکومت تھی اور اس وقت اوباما صاحب نے انہیں کہا جی ہم آپ کو نیوکلیئر سول جو انفراسٹرکچر اور ڈیل ہے وہ دے رہے ہیں بڑی جنرس قسم کی، تو آپ یہ کام جو ہے نا یہ جو چھوٹے موٹے ہیں ایران والے اس سے ذرا باہر آ جائیں۔ تو بھارت نے سوچا کیسے باہر آئے، تو انہوں نے جی پرائسنگ کا مسئلہ اٹھا دیا، جی گیس کی پرائسنگ ہمیں قابل قبول نہیں ہے، اور سیکیورٹی کا ایشو ہے کہ جی پاکستان سے جب پائپ لائن گزرے گی تو یہ ہم تو پھر ہاسٹیج ہو جائیں گے جب چاہیں گی گیس، مطلب اس طرح کی چیزیں۔ بہرحال وہ نکل گیا اس سے۔ 2 سال بعد مارچ 2010 میں پاکستان ایران نے طے کیا کہ ہم دونوں ہی ہیں 2014 تک یہ منصوبہ مکمل کر لیتے ہیں، اور اس میں یہ شق بھی لکھی کہ اگر ڈیڈ لائن ہم میٹ نہیں کر پاتا ہم میں سے کوئی تو پھر پینلٹی دینی پڑے گی۔ اچھا 2012 میں ہماری جو وزارت خزانہ ہے اس نے کہا جی پیسے ہی نہیں ہیں، پیسے کہاں سے آئیں گے؟ انہوں نے کہا جی ہم ایسا کرتے ہیں روس کے پاس جاتے ہیں، چین کے پاس جاتے ہیں، ایران سے ریکویسٹ کر لیتے ہیں، ایران سے اپنی بھی بنائیں ہمیں بھی بنا کے بنا ہی رہے ہو تو اچھا خیر۔ بہرحال یہ گفتگو چلتی رہی۔ بہرحال مارچ 2013 میں منصوبے میں کام شروع ہو گیا۔ کام شروع ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ پاکستان میں کام شروع ہو گیا، ایران نے پارس گیس فیلڈ جو تھا وہاں سے مکران کی سرحد تک 1100 کلومیٹر کی جو پائپ لائن تھی $2 ارب کا خرچہ کر کے اس نے مکمل کر دی۔ اچھا پاکستان کو نواب شاہ تک 785 کلومیٹر کا حصہ جو ہے وہ تعمیر کرنا تھا، اور اس پہ 2019 میں $158 ملین کا تخمینہ لگایا گیا تھا، اور اب آپ خود ہی حساب کر لیں کہ آج 6-7 سال بعد یہ ظاہر ہے کہ یہ تخمینہ تو نہیں چلے گا۔ اچھا 2019 میں پاکستان نے تحریری ضمانت دی کہ بھائی جان ہم مارچ 2024 تک اپنے حصے کا پورا کام مکمل کر لیں گے۔ اچھا یہ ظاہر ہے یہ ڈیڈ لائن بھی گزر گئی، تو ایران نے کہا چلو ستمبر تک۔ اب ستمبر آ گئے، اب اس کے بعد وہ آربیٹریشن میں پاکستان نہ جائے تو کہاں جائے۔ اچھا فروری میں نگراں حکومت نے آربیٹریشن سے روکنے کے لیے وہ جیسے نہیں چونا پھیرتے ہیں سڑکوں وڑکوں پہ، اس طرح کا نمائشی کام شروع کیا جی۔ 80 کلومیٹر کا جو ٹکڑا تھا گوادر تک کا، انہوں نے کہا جی ہم اس فوری طور پہ شروع کر رہے ہیں، اور یہ پائپ لائن جو ہے بچھنی شروع ہو گئی ہے۔ وہ بچتی رہی۔ اس دوران اپریل میں مرحوم ابراہیم رئیسی صاحب جو ہیں ایرانی صدر وہ بھی آئے، تو جو مشترکہ اعلامیہ جاری ہوا اس میں سوائے پائپ لائن کی ہر چیز کا ذکر تھا، کچھ نہیں تھا، صرف یہ تھا کہ جی انرجی سیکٹر میں تعاون بڑھایا جائے گا۔ اس دوران جو ہماری دفتر خارجہ کی ترجمان ہیں انہوں نے کہا جی کہ امریکی تشویش کے باوجود پیش رفت ہو رہی ہے، اور چونکہ ہم اپنے علاقے میں پائپ لائن بنا رہے ہیں لہٰذا جب تک گیس چالو نہیں ہوتی امریکی پابندیوں کا اطلاق نہیں ہو سکتا، تو ہم اپنا کام کرتے جا رہے ہیں۔ لیکن جو ڈونلڈ لو صاحب تھے، ایک تو یار ڈونلڈ لو ہر مسئلے میں آ جاتے شورِ زمانہ، اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ، انہوں نے ممتاز زہرا بلوچ جو ترجمان تھی ان کے بیان کے فوراً بعد کہا کہ اب تک تو درخواست نہیں آئی کہ ہمیں اس پروجیکٹ کے لیے کوئی ویور دینا ہے، ویور مل جائے یا ایگزیمشن مل جائے، تو معاملہ جو ہے اس کے بعد کیا لکھتا ہے مورخ کم از کم مجھے خبر نہیں ہے۔ اچھا تو اب یہ ہے کہ اس میں ایران کا یہ کہنا ہے کہ دیکھیں عراق اور ترکی جیسے ملک ہیں جو ویور لے کے ہمارے ساتھ ہم سے گیس کے آذربائیجان بھی کر رہے ہیں، تو پاکستان کا کیا ایشو ہے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تو اشتر اوصاف صاحب اب ہمارے ساتھ ہیں، آپ کا بڑا تجربہ ہے انٹرنیشنل آربیٹریشن کا بھی، آپ خود ایک سینئر لائر ہیں۔ اب یہ جو رپورٹس آ رہی ہیں سامنے اس کے مطابق اگر یہ معاملہ جاتا ہے آربیٹریشن میں تو کہہ یہ رہے ہیں کہ پاکستان پر اگر پینلٹی لگے گی تو وہ $18 بلین تک کا اماؤنٹ وہ ہو سکتا ہے۔ ذرا یہ ایکسپلین کریں گے ہمارے دیکھنے والوں کے لیے کہ اگر یہ جاتا ہے اس طرف تو اس کے سٹیپس کیا ہیں، ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ جی آپ نے، میں سن رہا تھا، بڑے غور سے سن رہا تھا، آپ نے بہت ایک گمبھیر اور ایک بہت کمپلیکس سا
जो फैक्ट थे उनको आपने बड़े अच्छे तरीके से थोड़े अल्फाज में बता दिया। अब हालात और वाक़यात इसी तरह हैं जिस तरह आपने बयान किए। ये शुरू हुई थी एज अ पीस पाइपलाइन, लेकिन जिस तरीके से हालात चलते रहे अब ये सिर्फ पाकिस्तान और ईरान के दो। हेलो, तो ये हालात जो है ये अब चल रहे हैं लिटिगेशन की तरफ। कोशिश तो हमारी ये थी कि लिटिगेशन की तरफ ना जाएं, और कोशिश ये थी हमारी कि ये जो मामलात हैं इसको हम डिप्लोमेसी के ज़रिए ही इसको कर लें, क्योंकि जो लीगल एस्पेक्ट्स हैं उसके उसमें आप देखेंगे कि इसमें फ्रेंच लॉ यानी फ्रांसीसी कानून जो है उसका इतलाक जो है वो कॉन्ट्रैक्ट में है। अब पहला तो सवाल ये होगा कि हम जितने भी हमने कॉन्ट्रैक्ट्स किए दुनिया में और जो हम करते भी चले जा रहे हैं वो अंग्रेज़ी ज़ुबान में और अंग्रेज़ी के कानून के मुताबिक और अंग्रेज़ी कवानीन और रूल्स और आर्बिट्रेशन के मुताबिक है। बट ये एक बड़ा मुख्तलिफ सा था जिसमें फ्रेंच लॉ को किया गया। फ्रेंच लॉ जो है वो इंग्लिश कॉमन लॉ और बाकी कवानीन से डिफरेंट है, और हमारे यहाँ इतनी एक्सपर्टीज नहीं है फ्रेंच लॉ में, बल्कि ना होने के बराबर है। और इसके अंदर जो आपके डिफेंसेस हैं वो भी बहुत महदूद हैं। देखिए सवाल तो ये है कि क्या अमेरिका की जो सैंक्शंस हैं वो इस तरीके की हैं कि इट हैज़ बिकम इम्पॉसिबल। ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसको आप किसी भी सूरत में भी ऑनर नहीं कर सकेंगे। तो जब ये आर्बिट्रेशन में जाएगा तो ये सब सवालात उठेंगे। अच्छा अशतर साहब, सॉरी आपकी मैं बात काट रहा हूँ, मैं भी पढ़ रहा था कि ये जो फ्रेंच कोर्ट है या जो फ्रेंच आर्बिट्रेशन कोर्ट, पेरिस आर्बिट्रेशन कोर्ट है, वो अमेरिकन सैंक्शंस को मानता ही नहीं है। तो अगर हम वहाँ पर जाएं और कहें कि यार भाई फोर्स मजोर का मसला है, अमेरिका हमारे पे पाबंदियाँ लगाएगा, वो कहेगा कि जी हमारे दायरे इख्तियार में तो ये है ही नहीं। तो लग तो ऐसी रहा है। डिफेंस बन सकता है क्या? नहीं बन सकता, नहीं बन सकता, वही मैं कह रहा हूँ। तो फोर्स में जी के जुमले में वो पहले भी रूल कर चुके हैं इसके ऊपर, और वो इन मामलात को नहीं देखते। तो इसलिए जब हम इन मामलात को देख रहे थे तो हमने ये सब चीज़ें मलूज़े खाते रखते हुए इसका एक डिफेंस बनाने की बात की। और वहाँ पे हमें कुछ यूँ नज़र आया कि वहाँ पे जो फ्रेंच कानून है और ये जो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है वो एक और चीज़ को देखता है और वो समझता है, और उसको कहते हैं एक्सक्यूजिंग इवेंट। अच्छा, सो ये कॉमन लॉ के फोर्स मेजोर से डिफरेंट है। सही है। और मेरे नज़दीक यही आपका बेहतर डिफेंस होगा, और बनता भी है, और उसको आलमी तौर पे भी माना और जाना जाता है कि एक्सक्यूजिंग इवेंट क्या होगा। अब मैं सारी बातें शायद ना बता सकूं क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको आप पब्लिक डोमेन में नहीं डिस्कस करते। बिल्कुल सही, क्योंकि वो है। लेकिन इतना मैं आपसे जरूर कह दूं कि अगर इसको प्रॉपर तरीके से डिफेंड किया जाए तो आपके हाँ इसमें चीज़ निकल आएगी। और उनमें से मोटी मोटी बातें क्या हैं? मोटी मोटी बात, ये सैंक्शंस वगैरह की तो अपनी जगह पर बात है, लेकिन याद रखिए कि ऐसे बड़े प्रोजेक्ट जो होते हैं उनको इंटरनेशनल फाइनेंसिंग होती है, और अगर बैंक्स ही आपको फाइनेंस करने से इनकार कर दें इस बात के ऊपर कि जी हम अमेरिका का जो मामलात हैं जहाँ पे उन्होंने ईरान के साथ कोई बिजनेस करने के ऊपर सैंक्शंस लगाए हैं तो वो रिस्क नहीं लेते। तो एक वो भी एक वजूह है, और ये सही बात है, ये कोई एक्सक्यूज नहीं होगा, ये कोई डिफेंस नहीं होगा। तो एक मुमकिन डिफेंस अशतर साहब आप कह रहे हैं ये हो सकता है। अशतर साहब सही, एक हमें छोटा सा वक्फा लेना है, वी कम बैक से बात करेंगे कि हमारा जो पिछला तजर्बा रहा है आर्बिट्रेशन का वो कोई रिको डेक वाला थोड़ा सा महंगा पड़ गया था। आफ्टर दिस ब्रेक वेलकम बैक जी। हम बात कर रहे हैं ईरान पाकिस्तान पाइपलाइन के बारे में। अशतर साहब, मैं आपसे सैंक्शंस वेवर के बारे में पूछना चाह रहा हूँ। हमारी हुकूमत, इनफैक्ट जो इस्लामाबाद से जो खबर आई थी कि
امریکن سفیر سے ہم نے یہ بات کی تھی. مجھے نہیں پتا کہ یہ آفیشیلی بات آگے گئی ہے یا نہیں, لیکن جیسے ابھی وسعت بیان کر رہے تھے کہ ڈونلڈ لو صاحب نے بیسٹ فرینڈ ہے ڈونلڈ لو صاحب, اپریل میں کہا تھا, انہوں نے کہا کہ جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے ایسا کچھ ہوا ہے. اچھا, مختلف ممالک نے ویور حاصل کیا ہے, مانا کہ کنڈیشنل ہوتا ہے کبھی کبھی, جیسے کہ نومبر 2018 میں انڈیا کو استثناء دیا گیا تھا کچھ سینکشن سے, اور اس کے اپنے وجوہات تھے اس وقت. I don't want to get into details. تو کیا آپ کے علم میں یہ بات ہے کہ کسی بھی سطح پر پاکستان کی حکومت نے امریکہ سے بات کی ہو کہ یار دیکھیں سمجھا کریں, مسئلہ وہ بنا ہوا ہے ہمارے لیے, آپ ہمیں ایک ویور دے دیں یا کنڈیشنل ویور دے دیں؟ جی, اس پہ کچھ عرصہ پہلے یہ کام ہوا تھا اور مجھے اس کے بعد میں اس کو فالو نہیں کر سکا. بالکل ہوا تھا اور اس میں بہت سارے ہائی لیول جو ہے اس کے اوپر رابطے بھی ہوئے. دیکھیے, یہ سفیر کے حد تک والا کام نہیں ہے. یو ہیو ٹو, یہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ کی بات ہے اور اس کے اندر بہت ساری کنسیڈریشن ہوتی ہے. مجھے یقین ہے کہ ہمارے اگر جو گورنمنٹ ہے جو یہ ریچ آؤٹ کریں تو اس کے اندر ایران کے ساتھ بھی ریچ آؤٹ کریں اور امریکہ کے ساتھ بھی ریچ آؤٹ کریں, اور اس میں کوئی راستے نہیں نکل سکتے ہیں. اس کی وجہ یہ کیوں نکل سکتے ہیں, اب دیکھیے کہ 2015 میں بھی جو سینکشنز تھیں ان کو سافٹن کیا گیا. تو آپ کو نہ صرف امریکہ کے ساتھ بات کرنا ہے, آپ کو یورپین یونین کے ساتھ بات کرنا ہے, اور آپ نے اس کو ایک گلوبل لیول کے اوپر لے کے چلنا ہے. اس کو آئسولیشن میں نہیں دیکھنا چاہیے, یہ میری ذاتی رائے ہے. اور جس طریقے سے آپ ریچ آؤٹ کر کے اس کو ایران کے ساتھ آپ نے اس کو یہاں تک لے آئے کہ سپٹمبر 2024 تک ہے, ابھی بھی وقت ہے, ہمیں ریچ آؤٹ کرنا چاہیے, ان کے ساتھ ریزن کرنا چاہیے. اور یہ جو ساری باتیں جو میں نے آپ کو ایکسکیوزنگ ایونٹ کی بات کی ہے, جو ہے اس میں جو سینٹی کین پریویل اینڈ ول پریویل. اور جہاں تک سینکشنز کے اندر جو ہے لچک کی بات, بالکل لچک دکھائی جا سکتی ہے. اور آپ نے ماضی میں دیکھا کہ فوڈ اگینسٹ آئل جو عراق کے اوپر سینکشن یہ ہمارے پاس سب موجود ہیں. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. اشتر روسا صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے کافی چیزیں کلیریفائی کی. ریچ آؤٹ کرنی چاہیے امریکہ سے. اب اگر اپریل میں اسحاق ڈار صاحب پاکستان کے وزیر خارجہ اور نائب وزیر اعظم وہ کہتے ہیں جی میں دیکھتا ہوں کون روکتا ہے اس پروجیکٹ کو, اگر سینکشن اٹھوانی ہے یا پارشلی اٹھوانی ہے تو کم از کم اس وقت کی قیادت انہیں نہیں کرنی چاہیے. دیکھیں, میرا نہیں خیال کہ وائٹ ہاؤس پاکستانی نیوز بلیٹنز دیکھتے ہیں, ان کو شاید پتہ بھی نہ ہو کہ ایسی کوئی بات کی گئی ہے. لیکن اگین دیکھیں, یہ جیسے ابھی اشتر صاحب کہہ رہے تھے, یہ ایسا نہیں ہے کہ یار بھائی جا کے آگے بات کر لیں, آپ کو ایک فارملی پروپوزل دینا پڑتا ہے. وہ دیا ہے یا نہیں دیا یہ ہمیں نہیں پتا. اچھا, وے آؤٹ یہی ہے کہ وہ کہیں بھائی رک جائے یار, ابھی 3 مہینے اور رک, تھوڑی دیر دے دے یار بس. اس کے علاوہ تو مجھے کوئی وے آؤٹ نظر نہیں. اگلے مہینے پرانا انہوں نے تو کنفرم کیا کہ گورنمنٹ نے اپروچ کیا تھا, بٹ ہی سر کہ پھر میں نے اس کو فالو نہیں کیا. تو آئی گیس کہ انہوں نے کیا ہے لیکن آگے فٹ پرنٹ مل نہیں رہے. ہاں, آگے جو ہے نا وہ پیری راستہ گم ہو جاتا ہے. تو اور وہ الیکشن ایئر ہے, وہ کہیں گے یار بعد میں آنا. دیکھیں, پچھلے 3 سالوں میں امریکہ نے تقریب 600 سے زائد سینکشنز لگائے ہیں ایران ریلیٹڈ اینٹیٹیز کے ساتھ. ابھی جو اگر آپ مڈل ایسٹ کی پکچر دیکھیں تو 2 امریکن ایئرکرافٹ کیریئرز آر آف دا گلف, کہ اگر ایران نے کچھ کیا تو اسرائیل کے ساتھ کی دفاع کے لیے ہم ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. اچھا, اسی ایٹماسفیئر میں اسی سال مئی میں ایک سوال پوچھا گیا یہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے اسپوکس پرسن سے کہ جی یہ ایرانین سینکشنز کے بارے میں, اور وہاں بات بالخصوص بات کی گئی چاہ بہر کے بارے میں. تو ان کا بھی تھوڑا سا وہاں پر آپ کو پوائنٹ آف ویو مختلف نظر آیا. انہوں نے کہا کہ جی جو بھی بزنس ڈیلز کر رہا ہے ایران کے ساتھ, ہاں یہ تو جنرل بات ہو گئی, ہاں ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ سینکشنز کی کا رسک لگتا ہے. لیکن ظاہر ہے کہ وہاں پر پھر ایک جیو پولیٹکس کی گیم بھی آ جاتی ہے. اچھا, ایک ٹیکنیکل بات بھی ہے
اس پورے کھیل میں وہ یہ ہے کہ ہم پائپ لائن بچھا دیں اس پہ سینکشن نہیں لگیں گی. سینکشنز اس وقت لگیں گی جب وہ پروجیکٹ جو ہے وہ زندہ ہو جائے گا, اس میں سے گیس گزرنی شروع ہوگی, آپریشنل ہو جائے گا, اس کے بعد ہوگا. ابھی ایران یہ کہہ رہا ہے کہ یار وہ تو بعد کا مرحلہ ہے, پہلے انفراسٹرکچر تو بنا دو. اچھا, اور ہم کہہ رہے ہیں جی پریشر. ایسا نہیں ہے, آپ اپنی سرزمین میں اپنی سرحد تک یار جو مرضی جتنا مرضی پائپ لائن آپ اسے جوائنٹ نہ کریں, آپ اسے کہیں یار تھوڑی صبر کر لے, کم از کم ایک گراؤنڈ ریالٹی تو بنا لے نا. جوائن کرتے ہیں آن نہ کریں. لیکن وہ یہ بھی نہیں ہو پا رہا. پتہ نہیں یار اس وقت جو بلوچستان کے حالات ہیں نا, ہو سکتا ہے کہ یہ بھی ایک فیکٹر ہو کہ انہوں نے اس کو, وہ جو فائنینسنگ کی وہ بات کر رہے ہیں, ایک تو ایران, پھر آپ کے وہاں کے حالات. دیکھو کوئی بینک نہیں, انہوں نے اشتر نے بہت اچھی بات کی, کوئی بینک فائنانسنگ نہیں کرے گا اس وقت. یہ پروجیکٹ جو ہے وہ SIFC کی نگرانی میں جناب, ٹھیک ہے. اچھا, اب وہ کیسے پورا کریں گے؟ ایک تجویز یہ ہے کہ انفراسٹرکچر سیس کے ذریعے رقم حاصل کی جائے. اب مجھے نہیں پتا سیس کسے کہتے ہیں, مجھے بھی نہیں پتا ہے نا, بہرحال کچھ ہے, کوئی ٹیکس ہی ہم پہ ہی لگے گا نا, اور تو یہ انٹرنلی پیسے جنریٹ ہو سکتے ہیں. اچھا, SIFC جو ہے ظاہر اس لیے بنائی گئی تھی کہ سارے ریڈ ٹیپ جو ہیں وہ ختم کرنے کے بعد ڈائریکٹ کام کی بات پہ آیا جائے. تو SIFC اس پہ کتنی ایکٹیو ہے؟ لیکن یہ صرف ریڈ ٹیپ کی بات نہیں ہے, یہ تو گرین بیکس کی بات ہے. ہاں, تو ابھی تو پاکستان ہے وہ IMF کے لیے ہی $2 بلین جمع کرنے پہ لگا ہوا ہے. کہاں کاش ثاقب نثار صاحب ہوتے ہیں یہاں پر, یار وہ اور تباہی کر دیتے ہیں. نہیں, پائپ فنڈ شروع کرتے ہیں. تو چلیں, آسمان سے جو بھی بلا اترتی ہے سب سے پہلے پوچھتی ہے کہ اسلام آباد کدھر ہے. آپ کو پتا ہے میرے کچھ رشتہ دار ہیں جنہوں نے زیور بیچ کے ڈیم فنڈ میں کنٹریبیوشن کی تھی. تو اس وقت اس بات کا ہماری ہمدردیاں ان کے ساتھ. ثاقب نثار کا ذکر ہو رہا تھا تو اس لیے مجھے یاد. لیکن لگتا ہے یہ کہ آصف زرداری صاحب کا جو ایک خواب تھا وہ فی الحال ابھی ادھورا ہی ہے جی, پتہ نہیں وہ کبھی پورا ہوگا یا نہیں ہوگا. فی الحال ہمیں اجازت دیجیے, آپ سے کل ملاقات ہوگی. خدا حافظ, شب بخیر.